دیکھیے، میں نے ہی اس ایشو کو اٹھایا تھا اور میں اس سلسلے میں سوشل سائٹس اور اخبار دونوں پر پوری نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے مدیر صحافت کا بھی انٹرویو سنا۔ آج آپ اپنے سوال کا جواب اور ساری باتوں کا خلاصہ بھی سن لیجئے، بیچ میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 20 مئی 2021 کو صحافت اخبار کے پیج نمبر 4 پر مولا علی کی شان میں گستاخی والا محمد حفیظ اسلامی کا مضمون شائع ہوا۔ اسی دن میں نے مضمون نگار کو فون کر کے اپنا احتجاج درج کیا، اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل دے کر معافی مانگنے پر مجبور کیا اور اس نے معافی نامہ بھیج دیا۔ اگلے دن صحافت اخبار نے اسے شائع بھی کر دیا۔ میں نے اسی دن ایڈیٹر صحافت سے بھی بات کی۔ انہوں نے بیہودہ مضمون کو تو غلط مانا، مگر انہیں میرا اعتراض کرنا اچھا نہیں لگا اور اسی لیے انہوں نے گالی بک کر وہابیت اور مقصرین دونوں کی تردید لکھنے کی بات کی۔ مگر جب میں نے یہ پوچھ لیا کہ حضرت علی کے خلاف یہ مضمون آپ کے اخبار میں کیسے شائع ہو گیا، آپ کا کیا کنٹرول ہے، تو انہیں بہت ناگوار گزرا اور گالیاں بک بک کر بات کو ادھر سے ادھر گھمانے لگے۔ وعدہ کرنے کے باوجود اگلے دن انہوں نے اخبار میں مضمون نگار کی تردید میں مضمون نہیں لکھا اور حافظ اسلامی کے معذرت نامے کے ساتھ اپنے معافی نامے کو شائع کیا اور اسی معافی نامے کی نیچے کی سطروں میں پھر اپنی گندی ذہنیت کا بخار نکال دیا اور اعتراض کرنے والوں پر دل کھول کر بہتان جڑ ڈالے، جس کے بعد میں نے پہلے اپنی اور مضمون نگار کی بات چیت کا آڈیو وائرل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معذرت نامہ کیوں آیا، اور اس کے 3 دن بعد اپنی اور مدیر صحافت کی بات چیت کا آڈیو وائرل کر دیا تاکہ لوگ مدیر صحافت کی اصلیت کو خود اپنے کانوں سے سن لیں۔ ان دونوں آڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد سے مسلسل سوشل سائٹس پر کچھ لوگ فیک آئی ڈی سے، کچھ لوگ اپنے چینل سے میرے اوپر اور آپ کے چینل پر طنز کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ان کے اور مضمون نگار کے خلاف بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور اسے وائرل بھی کر رہے ہیں اور اپنے علمی جواب سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دفاع کر رہے ہیں اور مضمون لکھنے اور شائع کرنے والے کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قم سے بھی بزرگ عالم دین مولانا منتظر مہندی صاحب نے UTN یوٹیوب چینل پر قرآن مجید کی آیتوں سے مدلل جواب دیے اور مضمون لکھنے اور شائع کرنے والے کی بھرپور مذمت کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر جناب خسرو قاسم صاحب نے سنی کتابوں کے ریفرنس سے علم رجال کی روشنی میں 60 پیجز کا ایک کتابچہ لکھا اور مضمون نگار کی بیہودہ روایتوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ علم رجال پر گہری نظر رکھنے والے مولانا سید کمال طاہر اور مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے میرے ساتھ زوم پر کلیکشن اور سلیکشن کے عنوان سے کیے گئے 1 گھنٹے کے پروگرام میں راوی اور روایت دونوں کا پوسٹ مارٹم کر کے روایت اور راوی دونوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اخبار کے مالک نے وعدہ کرنے کے بعد بھی بیہودہ مضمون کی تردید میں کچھ نہیں لکھا، مگر دوسرے لوگوں نے ان کے ہی اخبار میں مضمون نگار کی مضبوط رد لکھی اور اس کی تمام چیزوں کو باطل کر دیا۔ ایڈیٹر صاحب معذرت نامے کے نام پر کی گئی جگلری سے اس کے بعد بھی باز نہیں آئے اور ایک یوٹیوب چینل پر تحریک اوقاف کے سلسلے میں انٹرویو دیتے ہوئے حفیظ اسلامی کے وکیل بن کر یہ تو ضرور بتا گئے کہ یعصوب عباس نے مضمون نگار سے بدتمیزی کی اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ چھپا گئے کہ ان پر جب میں نے اعتراض کیا تھا تو یہ وسیم مرتد کی سیرت پر چلتے ہوئے کیسے گالی بک بک کر چھوٹا وسیم ہونے کا ثبوت پیش کر رہے تھے، اور اپنے شیطانی دماغ کی عیاری اور مکاری سے یہ اس بات کو چھپا گئے کہ مضمون نگار نے جو معافی نامہ بھیجا تھا اسے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کر کس نے کنونس کیا تھا اور کس نے اسے معافی نامہ دینے پر مجبور کیا تھا، جبکہ سوشل سائٹس پر وائرل ہوئی حفیظ اسلامی اور میری آڈیو ثبوت کی شکل میں وہ سن چکے تھے جو کثرت سے وائرل ہو رہی تھی۔ اگر میں حفیظ اسلامی کو کنونس نہ کرتا تو یہی حاسد ایڈیٹر جو معافی نامہ شائع کر کے اپنی بغلیں بجا رہے ہیں وہ اپنا منہ پیٹ رہے ہوتے۔ یہ شخص اتنا بڑا یار ہے کہ جن لوگوں نے اس کے اخبار میں مولا علی کی دفاع میں جواب لکھے ان کا کریڈٹ بھی خود لے رہے ہیں۔ حاسد ایڈیٹر بڑی عیاری سے
یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 50 اخبار میں یہ مضمون شائع ہوا مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا، میرے اخبار میں شائع ہوا تو اعتراض ہوا، مگر نام ایک اخبار کا بھی نہیں بتا پائے۔ اگر انہوں نے دیکھا تھا تو اس گستاخ کے خلاف انہوں نے جواب کیوں نہیں لکھا؟ ہنسی کی بات یہ ہے جو اپنا اخبار ٹھیک سے پڑھتا نہیں وہ 50 اخبار کیسے پڑھتا ہوگا؟ تعجب ہے۔ یہ 50 اخبار والا جملہ بھی ان کا نہیں ہے، بلکہ حیدرآباد کے چبوترے پر بیٹھ کر صدائے شیطانی بلند کرنے والے ایک شخص کا اگلا ہوا جملہ ہے جسے یہ کھا کر ڈکار لے رہے تھے۔ اگر 50 اخباروں والی بات سچ ہے تو ان 50 اخباروں کا نام اور مضمون شائع ہونے کی ڈیٹ یہ خود اپنے اخبار میں شائع کر کے اپنی سچائی کا ثبوت دیں۔ حاسد ایڈیٹر انٹرویو میں اپنے آپ کو کلین چٹ دے کر قوم کا سب سے بڑا مصلح اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے، اوقاف کی جائیداد اور مولانا کلب جواد کا سب سے حمایتی بتا رہے تھے، اور یہ بھی رونا رو رہے تھے کہ 25 سال سے مولانا کلب جواد صاحب وقف کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور مولانا کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جناب ایسا شو کر رہے تھے کہ فقط یہی ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے، باقی سب مولانا کے خلاف ہیں، جبکہ اہل لکھنؤ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک اوقاف کی لڑائی لڑنے والے مولانا کلب جواد صاحب کے مخالف خیمے کے یہی بھوتپورو شیطان اعظم تھے، اور ان کے خلاف یہی دارالندوہ سجائے ہوئے تھے، اور ان کا ہی دارالندوہ کلب جواد صاحب کی قیادت توڑ کر نئی قیادت کھڑی کرنے میں 1.5 سال پہلے تک ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھا، اور اسی کوشش کی وجہ سے ہی انعام کی شکل میں انہیں بمبئی سے بھی صحافت کا ایڈیشن نکالنے میں پوری مدد دی گئی تھی۔ یہ تو مولانا کلب جواد صاحب کی اوقاف بچاؤ تحریک کے اس وقت بھی مخالف تھے جب اعظم خان اور وسیم کے خلاف سارے مولانا سڑکوں پر آ گئے اور ایک آدمی شہید ہوا، مولاناؤں پر بے پناہ لاٹھیاں چلی۔ اس وقت یہ مولانا کلب جواد صاحب کے سب سے بڑے دشمن اعظم خان سے خفیہ رشتے رکھتے تھے۔ اسلامک سینٹر دلی میں اعظم خان کے ذریعے کروائی گئی مولانا کلب جواد صاحب مخالف کانفرنس، جس میں وسیم مرتد بھی شامل ہوا، اس کے بھی یہی ایڈیٹر صاحب روح رواں تھے۔ وسیم کو ہر طرح کا شیلٹر دینے والے اعظم خان کے خلاف ایک بھی مضمون ایس پی سرکار میں انہوں نے لکھا ہو یا وسیم کے خلاف لکھا ہو تو آپ بتا دیں۔ اب جب اعظم خان والی ہری ڈال سوکھ گئی تو تقریباً 1.5 سال پہلے مولانا کے کسی درباری سے جگاڑ لگا کر مولانا جواد صاحب کے در پر جا کر نتمستک ہو گئے اور قوم کے سامنے اپنے آپ کو مولانا کا سب سے بڑا حمایتی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو مولانا کی شرافت ہے کہ انہیں اپنے یہاں نتمستک ہونے کا شرف بخشا، کوئی اور ہوتا تو دھکے مار کر بھگا دیتا۔ ان کے پاس سیاست معاویہ کا ایک خطرناک ڈرٹی کارڈ ہے جس کا نام مراسلے بازی ہے، جس کے ذریعے اپنا اخبار سرخیوں میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ پہلے کوئی کنٹروورشل ایشو کسی کے ذریعے اٹھواتے ہیں اور جب وہ اخبار میں آتا ہے تو پھر شریف لوگوں کی مجبوری اور ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ بیچارے اس کا جواب لکھتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنا اخبار چمکاتے ہیں۔ مولائے کائنات کے ایشو پر بھی یہ اپنا ڈرٹی کارڈ کھیلنا چاہتے تھے۔ میرے بات کی تائید ایک ایک عالم اور ذاکر کرے گا، اور سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تقلید و مرجعیت جیسے انمول سسٹم کو نقصان پہنچا کر اپنے اخبار کا سرکولیشن بڑھانے والی مراسلے بازی انہوں نے ہی اپنے اخبار میں جاوید مرتضیٰ جیسے کھلے ہوئے تقلید و مرجعیت مخالف شخص کے آرٹیکل سے شروع کی اور اسے مسلسل شائع کیا، اور جب ہم لوگ منع کر رہے تھے تو وہی معاویائی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ لوگ جواب دیجئے، ہم اسے بھی چھاپ دیں گے۔ اخبار کا کام ہی ہے دونوں کی بات چھاپنا۔ یہ ہم لوگ ہی تھے جس میں رائے بریلی کے مولانا قمر رضوی صاحب اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں جو تقلید مخالف جاوید مرتضیٰ کے مضمون کا برابری سے سخت جواب دیتے رہے۔ خوب چیک کر لیجئے، ان کے اخبار میں میں نے ہمیشہ وہابیت اور امریکہ اسرائیل مخالفت میں مضمون لکھے، دہشت گردی کے خلاف مضمون لکھے، لاہوری ملا اور کینیڈین بکری کی بدعقیدگی اور گستاخی کے خلاف کھل کر لکھا، عزاداری اور اوقاف دشمنوں کی کالی کرتوت اجاگر کی، مگر کبھی ان کی چاپلوسی میں ایک لفظ نہیں لکھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ میری ان سے بحث ہوتی تھی۔
اپنے انٹرویو میں یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ساری قوم جدھر یہ نشاندہی کریں ادھر چل دے تو یہ 48 گھنٹے میں قوم کی حالت بدل دیں گے. مطلب یہ خود کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے اور کچھ کریں گے بھی نہیں بلکہ نشاندہی کریں گے. مطلب صاف مولانا کلبہ جواز صاحب کو بھی یہ اپنے ڈائریکشن پر چلانا چاہتے ہیں. یہ دماغ کا خلل نہیں ہے تو اور کیا ہے. مراسلے بازی کر کے بلیک میلنگ کرنے اور قوم کو ٹکرانے کا کھیل کھیلنے کے ذریعے اپنے اخبار کو چلانے والا، مولاناؤں کو دن رات گالی دینے والا، لوگوں کے لیے بیہودہ زبان استعمال کرنے والا، قوم کو ڈائریکشن دینے کے لیے بے چین ہے. ان کا انٹرویو کرنے والے کو پہلے وہ آڈیو جس میں میری اور ان کی باتیں ہوئیں، اس میں جہاں جہاں انہوں نے گالیاں بکی تھیں اسے میوٹ کر پہلے نشر کرنا چاہیے تھا. پھر بیہودہ مضمون اور معافی نامہ دونوں پڑھ کر سنانا چاہیے تھا. پھر ایک ایک بات پر ان سے جواب مانگتے تو ایمانداری کا کام ہوتا اور سچی صحافت کا حق ادا ہوتا، اور بات بات پر گالی بکنے کی ان کی بیہودہ عادت بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی. جناب کو قوم کی قیادت کا زبردست نشہ ہے اور سب ان کی نگاہ میں بےمان اور بیوقوف ہیں، اور خود یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈی اے وی پی میں یہ اخبار کی تعداد جتنی دکھاتے ہیں اس کا 5% بھی اخبار نہیں چھاپتے، مگر اس کے بعد بھی ایماندار ہونے کا خفت ہے انہیں. سال میں ایک بار بھی اپنا پورا اخبار نہیں پڑھتے، کشمش کی طرح دماغ رکھتے ہیں مگر قوم کی قیادت چاہتے ہیں. یہ اس دم جھڑے مور کی طرح ہے جسے ناچنے کا شوق بہت ہے مگر دم میں اس کے ایک بھی پر نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ پوری قوم جب وہ ناچے تو اکٹھا ہو کر اس کا ناچ دیکھے اور اس کی تعریف کرے. خیر، میں ان کو گالی بکنا تو بھلا ہی دوں گا اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے سر سے قوم کی قیادت کا بھوت بھی اتار دوں گا. آپ لوگ جلد ہی دم جھڑے مور چھوٹا وسیم کا تماشا دیکھ لیجئے گا، اور جیسے مور اپنے پیر دیکھ کر شرما جاتا ہے ویسے ہی یہ اپنی بکی ہوئی گالیوں والا آڈیو سن سن کر گالی بکنا بھول جائیں گے. خدا حافظ.